السلام علیکم۔ اسلامک بیانات، واقعات، دینی مسائل اور حمدونات کے لیے مولانا عرفان شاہی اس پیج کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اس رات کے اندر سب سے پہلے شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کس کی مغفرت نہیں ہوتی؟ شراب پینے والے کی اس رات میں کسی بھی حال میں مغفرت نہیں ہوتی۔ بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پہلی تاخیرات میں دوسری مسجد میں خطاب کے لیے گیا تھا تو اس مسجد کے ذمہ داروں نے صاف کہا، ہمارے ہی علاقے کی میں آپ حضرات کو بات بتا رہا ہوں، اس مسجد کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے اس علاقے کے اندر خاص کر بہت زیادہ اگر کسی چیز میں ہمارے نوجوان ملوث ہیں تو انہوں نے دو چیزیں بتائی، بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ سب سے پہلی چیز انہوں نے بتایا کہ ہمارے نوجوان سب سے زیادہ نشے کی حالت میں پڑ گئے، نشے کی چیزیں سب سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ کون سی چیز؟ ہمارے علاقے کی بات آپ کو بتا، سب سے زیادہ ہمارے نوجوان اس وقت نشے کی چیزوں میں پڑھ کر اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ دوسری چیز مسجد کے ذمہ داروں نے بتایا کہ سب سے زیادہ ہمارے نوجوان والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کس کی نافرمانی؟ زور سے بولیے۔ والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے دل کو دکھا رہے، والدین کو رونے پر مجبور کر رہے۔ یہ ہمارے علاقے کے نوجوانوں کی بات میں آپ حضرات کو بتا۔ بزرگان محترم، امت کا 90% طبقہ ایسا ہے جو شراب پینے میں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، جوئے کھیلنے میں اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، نشے کی چیزیں سونگھنے میں اپنی قیمتی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، قیمتی لمحات کو برباد کر رہے ہیں۔ حدیث کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ پاک سارے انسانوں سے 5 سوالات کے جوابات طلب کریں گے۔ جب تک انسان ان 5 سوالات کے جوابات نہیں دے گا، آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا قدم ہٹ بھی نہیں سکتا۔ آگے چلنا تو دور کی بات ہے، آگے بھاگنا دور کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک اللہ پاک 5 سوالات کر لیں گے، اس وقت تک بندہ جب تک کہ 5 جوابات نہیں دے سکتا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس جگہ سے اس کے قدم ہرگز نہیں ہٹیں گے، قدم لڑکھا جائیں گے، خون کے آنسو روئے گا۔ جب پہلا سوال ہوگا، میں نے تجھے جو زندگی دے کر بھیجا تھا، تو نے اس زندگی کو کہاں پر خرچ کیا؟ کیا پوچھیں گے؟ زندگی، بزرگان محترم، میں اور آپ، اللہ پاک نے جو مجھے زندگی دے کر بھیجا ہے، ہمارے جسم کے اندر جو سانس چل رہی ہے، ان سانسوں کے ایک ایک سانس کا مجھے اور آپ کو حساب دینا۔ ایک مرتبہ ہم اس طرح سانس لیے تو اس ایک سانس کا بھی حساب مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ تو ان 5 سوالات کے اندر ایک سوال یہ بھی ہے کہ میں نے تجھے جوانی دے کر بھیجا تھا، تو نے اس جوانی کو کہاں پر خرچ کیا؟ کہ اچھے کاموں میں خرچ کیا یا غلط کاموں میں خرچ کیا؟ کہ نماز پڑھنے میں خرچ کیا یا غداری کے کاموں کرنے میں خرچ کیا؟ تو بزرگان محترم، اس وقت ہم اپنی جوانی کے بارے میں اللہ پاک کو کیا جواب دیں گے؟ علماء نے کتابوں کے اندر بڑی اچھی بات لکھی۔ علماء نے فرمایا کہ جوانی کا ایک سجدہ، کتنے سجدے؟ 2 سجدے نہیں، 10 سجدے نہیں، 50 سجدے نہیں۔ علماء نے فرمایا کہ جوانی کا صرف ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے افضل ہے۔ جوانی کے اندر، انسان کے اندر جوانی ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، گناہ کرنے کا شوق ہوتا ہے، گناہ کرنے کا ولولہ ہوتا ہے۔ ان سارے چیزوں کو قربانی دے کر، ان سارے چیزوں کو پسے پشت ڈال، جب جوان آدمی جب جوانی کو لے کر اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے دربار میں سجدے میں رہ کر پیشانی کو لگڑتا ہے، تو اللہ پاک کو اس کی جوانی کے سجدے بہت زیادہ پسند آتے ہیں۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو پہلی چیز میں نے بتا دی کہ شراب پینے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ اب تک نہیں معلوم تھا کہ شراب پینے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اب اس کو معلوم ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کو معلوم نہیں تھا، اب اللہ پاک کے دربار میں آ کر وہ معافی مانگ لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرط ایک چیز کے، وہ سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟
وہ سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے. جب تک کہ سچے دل سے پکی توبہ نہیں کر سکتا تو اس وقت تک اس کا کیس پینڈنگ میں پڑ جاتا ہے. اللہ پاک معاف نہیں فرماتے. اب یہ تاخرات اب رات میں دعا کر لیے لیکن دوسری رات وہی اپنی زندگی وہی اپنی رفتار, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے گناہوں کو اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے. وہ لاکھ عبادت کر لے, پوری رات نمازیں پڑھ لے, پوری رات تہجد پڑھ لے, پوری رات مسجد میں بیٹھ کر کلام اللہ شریف کی تلاوت کر لے, لیکن وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے, وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر نہیں کر رہا ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا کیس, اس کی عبادت, اس کی تلاوت, اس کی نماز, اس کا روزہ, اس کا حج, اس کی زکوٰۃ ادا کرنا, یہ تمام چیزیں پینڈنگ میں پڑ جائیں گے, کیس میں اٹک جائیں گے, آگے بڑھ نہیں سکتے. نماز آگے بڑھ کر اس کو آگے پہنچا نہیں سکتی, زکوٰۃ آگے بڑھ کر اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں پہنچا نہیں سکتی. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرط ایک چیز کی, تم سچی توبہ کر لو, پکی توبہ کر لو اور آئندہ اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کر کے اٹھ لو. فرمایا کہ اللہ پاک اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اور اللہ پاک اس کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں, اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیتے ہیں. اسلامک بیانات, واقعات, دینی مسائل اور حمدونات کے لیے مولانا عرفان شاہی اس پیج کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. شکریہ.